السلام علیکم. ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کونسا کلینک آف لاہور اپنی نیفرولوجی سیٹ پر. اور آج کی کڈنی بلاک کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کڈنی ٹرانسپلانٹ. کڈنی ٹرانسپلانٹ رینل ریپلیسمنٹ تھراپی کا ایک طریقہ ہے کمپیئر ٹو ہیمو ڈائلسس یا پیریٹونیل ڈائلسس. ترقی یافتہ ممالک میں جب آپ اسٹیج 4 کے اینڈ پر یعنی کہ EGFR 20 پر پہنچتے ہیں تو آپ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں اور آٹومیٹیکلی آپ کی نیفرولوجی ٹیم کڈنی ٹرانسپلانٹ ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے آپ کو لسٹ پر انٹر کر دیتی ہے، جس کے بعد آپ کا ورک اپ شروع ہوتا ہے اور جو ہی ڈونر کڈنی اویلیبل ہوتی ہے آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے. پاکستان میں سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا آرگن ڈونیشن سسٹم نہیں ہے، تو آپ کو ایک لیونگ ڈونر ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہاں سے ہم ڈسکشن لے کے چلتے ہیں ڈونر کی طرف. تو ڈونر جس نے آپ کو کڈنی دینی ہوتی ہے وہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. لیونگ ڈونر جو کہ آپ کو اپنی کڈنی ڈونیٹ کرتا ہے، ایک سرجری کے ذریعے یہ کڈنی نکالی جاتی ہے اور آپ کے جسم میں ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہے. اور دوسری طرف ایک ڈونر ہوتا ہے جس کو کیڈاوریک ڈونر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ پیشنٹ جس نے اپنے جیتے جی اپنے آرگن ڈونیٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہوا تھا اور جو ہی اس کی ڈیتھ ہونے والی تھی اس کی کڈنی نکال لی جاتی ہے اور ریسیپینٹ کو یا پیشنٹ کو ڈونیٹ کر دی جاتی ہے. پاکستان میں ٹرانسپلانٹ کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ کیونکہ کیڈاوریک ڈونرز اویلیبل نہیں ہیں، ہم آرگن ڈونیٹ نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے پاس آرگن سنبھالنے کا کوئی سسٹم ہے، تو ہمارے ٹرانسپلانٹ کی مین آپشن ہے لیونگ ڈونر، یعنی کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو جو آپ کو کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے. جب آپ کا یہ ریلیٹیو ڈیسائیڈ کر لیتا ہے آپ کو کڈنی دینے کے لیے تو آپ کا اور اس پرسن کا پراپر ورک اپ ہوتا ہے جس میں بلڈ میچ کیا جاتا ہے اور کڈنیز کے کچھ ٹیسٹ میچ کیے جاتے ہیں. جب ان دو پرسنز کا میچ ہو جاتا ہے تو یہ سارا ڈیٹا جاتا ہے ہوٹا کے پاس، یعنی کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایسوسیشن، جو کہ پاکستان کی مین آرگنائزیشن ہے جس نے اپروول دینا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسپلانٹ لیگل ہے کہ نہیں. ہوٹا سے اپروول لینے کے بعد پیشنٹ واپس اپنے سرجن اور کڈنی ٹیم کے پاس جاتا ہے اور اس سے اگلا سٹیپ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری. کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری ایک ماڈریٹ رسک کائنڈ آف پروسیجر ہے جس میں ڈونیٹڈ کڈنی آپ کی دونوں کڈنیز کے ساتھ ہی پیٹ کے نچلے حصے میں رکھ دی جاتی ہے. اس کی بلڈ ویسلز آپ کی اپنی کڈنی کی بلڈ ویسلز کو اٹیچ کی جاتی ہیں اور پیشاب والی نالی آپ کے یورین بلیڈر کو اٹیچ کر دی جاتی ہے. سرجری کے بعد آپ کا ہاسپٹل میں 3 سے 7 دن کا سٹے ہوتا ہے جس میں آپ کا یورین آؤٹ پٹ چیک کیا جاتا ہے، باقی جسم کے وائٹلز، اور یہ کنفرم کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی انفیکشن نہیں ہے، کڈنی ریجیکٹ تو نہیں ہو گئی. جب یہ سارے ٹیسٹ اور ایویلیویشن تسلی بخش آتے ہیں تو آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے تقریباً ساری زندگی کچھ اسپیشل میڈیکیشنز لینی ہوتی ہیں جس کو ہم امیونو سپریسنٹس کہتے ہیں. ان میڈیکیشن کا کام ہے اس ریئیکشن کو دبا کے رکھنا جو کہ آپ کی باڈی ایک باہر سے آئی ہوئی کڈنی کی طرف شو کر سکتی ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ایک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ کی زندگی ڈائلسس والے پیشنٹ سے بہت بہتر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پیشنٹ پر کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں جن میں اپنی دوائی کو ریگولر استعمال کرنا، اپنی کڈنی ٹیم کے ساتھ ریگولر فالو اپ کرنا اور بلڈ اور یورین کے ٹیسٹ کرتے رہنا جس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن تو نہیں ہو رہی، کوئی انفیکشن تو نہیں آ رہی، یا کوئی اور کسی قسم کی کڈنی ڈیزیز تو اپیئر نہیں ہو رہی. اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ سکسیسفل ہو اور سارا کچھ ٹھیک چلتا رہے تو یہ آپ کا تقریباً 10 سے 14 سال کا لائف سپین کور کرتی ہے، جو کہ ایوریج ہے. کچھ لوگوں کی ٹرانسپلانٹڈ کڈنی اس سے پہلے فیل ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ 20 سال سے بھی زیادہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ نکالتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کی مینجمنٹ کیسی تھی، آپ کی اپنی ڈرگس پہ کمپلائنس کتنی تھی، یا کسی قسم کی اور سکنس نے آپ کی کڈنی کو افیکٹ تو نہیں کیا. بعض پیشنٹ دوسرے ٹرانسپلانٹ کا بھی کویشچن کرتے ہیں، تو جی بالکل ٹرانسپلانٹ 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی ٹریننگ کے دوران امریکہ میں کچھ ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کا 3 دفعہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. اس سے زیادہ ٹرانسپلانٹ والے پیشنٹ میں نے نہیں دیکھا، لیکن بالکل 1 سے زیادہ دفعہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. اگین کڈنی ٹرانسپلانٹ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے اور اس کو ایک ویڈیو میں مکمل نہیں کیا جا سکتا. یہ کچھ بڑا بریف سا
میجر اوور ویو تھا ٹرانسپلانٹ کا. اس کے سلسلے میں ہم ڈیٹیل سے ہر ٹاپک پر اور بھی ویڈیوز کرتے رہیں گے. لیکن ابھی کے لیے اگر آپ کا کوئی کامنٹ ہو، کویسچن ہو تو آپ ضرور شیئر کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ڈاکٹر ویز کا اللہ حافظ.